السلام علیکم۔ بطور والدین اب ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے جی۔ اب ہمیں سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا اور ہمیں ایک مربوط پلاننگ کرنی پڑے گی کہ ہمارے بچے موسم گرما اور موسم سرما کی تعطیلات کیسے گزاریں، تاکہ بچے جو ہیں ان کی زندگی کا قیمتی ترین حصہ ان تعطیلات کی نظر ہو کر ضائع نہ ہو جائے۔ تو آج ہم بات کریں گے جی کہ موسم سرما کی جو تعطیلات ہیں، ونٹر ویکیشن ہیں، یہ بچے کیسے مفید انداز میں گزار سکتے ہیں اور بچے ان چھٹیوں سے کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں بطور والدین ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلا جو کرنے کا کام ہے وہ تو ظاہر ہے جو اسکول سے ہوم ورک بچوں کو دیا جاتا ہے اور اسی طرح سے کوئی ہوم اسائنمنٹ دی جا رہی ہیں، اسی طرح سے کوئی پروجیکٹ دیے جاتے ہیں، تو بچوں کو سب سے پہلے تو وہ مکمل کرنا چاہیے۔ یہ کہ ان چھٹیوں میں ایک پلاننگ کے تحت بچوں کی اگر ہینڈ رائٹنگ میں پرابلم ہے، ایشو ہے، تو ہینڈ رائٹنگ کو امپروو کرنے کے لیے ہوم ورک کے علاوہ بھی ہمیں کچھ جو ہے وہ پلاننگ کرنی چاہیے اور ہمیں یہ کام کرنا چاہیے کہ بچوں کی لکھائی جو ہے وہ بہتر ہو سکے۔ ان چھٹیوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بچوں کی یادداشت میں بہت زیادہ کمی آ رہی ہے اور حافظے کے جو ایشوز ہیں وہ بہت زیادہ بچوں کے سامنے آ رہے ہیں، تو ان ونٹر ویکیشن میں خاص طور پہ بچوں کے حافظے اور یادداشت کو بڑھانے کے اوپر بھی ہم نے کام کرنا ہے۔ اور اس میں ایک اقدام جو ہے، ایک سٹیپ میں خاص طور پہ آپ کے ساتھ بتانا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ بچوں کے سونے جاگنے کی جو ترتیب ہے، جو ان کی روٹین ہے، اس کو درست کیا جائے۔ جو بچے رات کو دیر تک پڑھتے ہیں اور صبح پھر وہ دیر تک سوتے رہتے ہیں، ان کی یادداشت اور حافظہ جو ہے وہ بہت جلد متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بچوں کو ونٹر ویکیشن میں خاص طور پہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد جلدی سونے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور اسی طرح سے صبح وہ جلدی اٹھیں اور صبح وہ نماز فجر سے پہلے پڑھیں، تاکہ ان کی یادداشت اور حافظے کا جو مسئلہ ہے، یہ جو ایشو ہے، یہ بھی ساری عمر کے لیے ایک پرابلم بننے سے ہم اس کو روک سکتے ہیں۔ تو یہ تو دو چھوٹے سے کام ہیں جی جو بچوں کے ہوم ورک سے ریلیٹڈ ہیں کرنے کے، اور اس کے علاوہ ہم ان ونٹر ویکیشن میں بچوں کے لیے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اس میں عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو ونٹر ویکیشن ہیں یا اسی طرح سے یہ سمر ویکیشن ہے، یہ سیر سپاٹوں کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بچوں کو سیر سپاٹوں کے لیے آپ بہت پاکستان کے شمالی یا جنوبی علاقہ جات میں لے کے جائیں اور اس کے لیے بہت زیادہ اخراجات کریں۔ بچوں کی سیر کے لیے بہت چھوٹی چھوٹی اگر آپ ان جگہوں پہ جا سکیں تو وہ تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیا بچوں کو لے کے جائیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس یہ وسائل نہیں ہیں تو اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ بچوں کو سیر کسی قریبی پارک میں بھی ہو سکتی ہے، کسی نہر کے کنارے بھی ہو سکتی ہے، اور کسی بھی قریبی کھلی جگہ پر ہو سکتی ہے۔ اور اگر اور کچھ آپ کو میسر نہیں تو آپ بچوں کو کچھ وقت دے کر، بچوں کو آپ ساتھ لے کر ان کو کسی مین روڈ پر آپ فجر کی نماز کے بعد آپ ان کو اپنے ساتھ لے کر کچھ دیر کے لیے آپ ان کو مارننگ واک کے لیے لے جا سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال بچوں کو وقت دینا بہت ضروری ہے۔ سیر سپاٹوں سے زیادہ ضروری بچوں کو وقت دینا ہے کہ آپ اپنے ساتھ لے جا کر آپ ان کو کچھ دیر سیر کے لیے آپ ان کو یہ موقع فراہم کریں۔ اچھا جی، تیسرا اہم جو کام ان ونٹر ویکیشن سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی جو مشاہدہ، جو قوت مشاہدہ ہے جی، اس کو ہم نے بڑھانا ہے اور ہم نے آبزرویشن کے مواقع جو ہیں بچوں کو فراہم کرنے۔ اور اس سلسلے میں جو کرنے کے کام ہیں بڑے آسان اور سادہ سے جو نسخے ہیں، چند وہ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ بچوں کو آپ کھیتوں میں لے جائیں، بچوں کو سردیوں میں اگنے والی سبزیاں دکھائیں، بچوں کو یہ مولیاں، گاجریں اور یہ شلجم اور یہ آلو اور یہ پالک اور ساگ اور یہ اس طرح کی جو سبزیاں ہماری پہچان بھی ہیں ہمارے کھیتوں میں، اور آپ کے قریبی ترین جگہوں پہ یقیناً آپ کو یہ مواقع فراہم ہو سکتے ہیں۔ بچوں کو یہ چیزیں دکھائیں، بچے صرف یہ کھاتے ہوئے ہی ان چیزوں کو نہ دیکھیں بلکہ ان کو اگتے ہوئے بھی دیکھیں اور اسی طرح سے ان کی کاشت ہوتے ہوئے دیکھیں۔ بچوں کو لے کے جائیں جی کھیتوں میں، کچھ ضرور جو ہے وہ وقت اس کام کے لیے نکالیں، اور بچوں کو یہ ان کے علم میں یہ بات آنی چاہیے کہ سب سے زیادہ سبزیاں تقریباً موسم سرما میں ہی اگتی ہیں، جلدی اگتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس میں پانی کی بہت کم ضرورت ہوتی ہے، تھوڑے پانی کے ساتھ یہ سبزیاں جو ہیں یہ اگتی ہیں، اور اسی طرح سے ان کو سپرے بھی نہیں کرنا پڑتا۔ اور موسم سرما کی سبزیوں کی ایک بہت بڑی خاصیت یہ بھی ہے کہ آپ ان کو کچا بھی کھا سکتے ہیں۔ ویسے تو ساری سبزیوں کو ہم کھا سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ سبزیاں جو ہیں یہ عام طور پہ ذائقے میں بھی بچوں کے لیے یہ خاص طور پہ کھانے کے لیے بڑا ایک دلچسپ، ان کے لیے فن بھی ہوگا اور ان کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور اسی طرح سے اگر آپ کے قریبی علاقے میں چونکہ یہ موسم ہے، بچوں کو لے کے جائیں۔ میں یہ کہتا ہوں کسی جگہ پر اگر گڑ بن رہا ہے تو بچوں کو لے کے جائیں، ان کو دکھائیں، ان کے علم میں اضافہ کریں آپ۔ اسی طرح سے بچوں کو آپ سبزی یا فروٹ منڈی میں لے کے جائیں، بچوں کو یہ دکھائیں کہ کیسے سبزیاں ہمارے گھروں میں پہنچتی ہیں اور کیسے منڈی سے چھوٹی دکانوں میں پہنچتی ہیں، ان کو بولی لگتا ہوا بچوں کو آپ سنوائیں، ان کو دکھائیں، اور ان کے علم میں یہ بات آئے، ان کے مشاہدے میں یہ بات آئے کہ کیسے فروٹ منڈیوں میں جو ہے وہ بڑے پیمانے پر جو ہے وہ سبزیوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے، یہ جو ونٹر ویکیشن میں بھی بالخصوص ہمیں یہ کام بھی کرنا چاہیے کہ تعلقات کو مضبوط کرنے کا بھی ہمیں اس کو ایک سنہری موقع سمجھنا چاہیے، اور بچوں کو بالخصوص بزرگوں کے پاس بھیجیں، خود ان کو ساتھ لے کر جائیں۔
یا ان کو آپ بھیجیے اور ان کو آپ بزرگوں کے پاس رہنے کا ٹائم دیجیے، موقع دیجیے، وہ ان کی خدمت کریں، ان کی خدمت کرنے کی باقاعدہ آپ پریکٹس کروائیے، ان سے کسب فیض کرنا اور ان کی دعائیں لینے کی باقاعدہ آپ ان کی تربیت کریں، یہ بھی ہم ان چھٹیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دور پار کے رشتہ داروں کے پاس جائیں، اور یہ جو ہم نے ایک اپنی روٹین بنا لی جی صرف شادیوں پہ جانا ہے جی، ہم نے تو بس رشتہ داروں کے پاس شادیوں پہ جانا ہے، اور بعض والدین انتہائی معذرت کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض والدین نے تو اپنی زندگی کی روٹین بنا لی ہے کہ انہوں نے چھٹیاں بھی، بچوں کی چھٹیاں جو ایک قیمتی ترین وقت ہوتا ہے کہ بچوں کے ساتھ وقت گزارا جائے اور بچوں کے ساتھ مل کر کوئی سرگرمیاں کی جائیں، بچوں کو سیکھنے کے مواقع فراہم کیے جائیں، بچوں کو ساتھ لے کے رشتہ داروں کے پاس جائے جب وہ بچوں یہ چھٹیاں بھی، یہ قیمتی ترین وقت بھی شادیاں اٹینڈ کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ انہوں نے پورے سال کی پلاننگ کی ہوتی ہے کہ یہ چھٹیاں آئیں گی تو ہم نے شادیوں پہ جانا ہے، ٹھیک ہے بہت ضروری ہیں تو آپ اس میں چلے جائیں، آپ اس میں ہو آئیں، لیکن بچوں کا جو وقت ہے وہ آپ خدا را وہ آپ اس طرح کے کاموں میں یعنی وہ سارا آپ صرف نہ کر دیں۔ ایک اور کرنے کا کام یہ بھی ان ونٹر ویکیشن میں ہو سکتا ہے جی کہ ہم بچوں کو گارڈننگ کی یعنی باغبانی کی باقاعدہ تربیت دیں، اور ہوم کچن جو گارڈننگ ہے اس کو ہم جو ہے وہ فروغ دیں۔ اس کے اوپر گورنمنٹ بہت سارا کام کر رہی ہے، بڑے سستے بیج مل جاتے ہیں، کسی بھی بیجوں کی دکان پہ جائیں وہاں سے آپ یہ بیج لے کر آئیں، اور اگر آپ کے پاس پارک نہیں ہے، کھلی جگہ نہیں ہے، گھر میں صحن میں کھیت نہیں ہے آپ کے پاس، تو آپ گملے لے آئیں اور گملوں کے اندر آپ باقاعدہ بچوں سے وہ بیج لگوائیں، پھولدار پودوں کے بیج لگوائیں، بچے وہ بیج اگتے ہوئے دیکھیں تو آپ یقین جانیے ان کے علم میں یہ جو اضافہ ہوگا اور جو خوشی ان کو میسر ہوگی ہم اس کا اندازہ کر سکتے ہیں جب بچوں کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ خوشی محسوس کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جی if you have a garden and a library you have all whatever you need in your life، یعنی اگر آپ کے پاس ایک لائبریری ہے اور اگر آپ کے پاس گھر میں ایک گارڈن ہے تو آپ کو زندگی میں جو کچھ چاہیے وہ آپ کے پاس میسر ہے، یعنی آپ ان سے فائدہ اٹھا کے زندگی کی تمام خوشیاں آپ حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اگر آپ کے پاس ایک گارڈن نہیں ہے جی تو آپ گھر میں چھوٹے چھوٹے گملوں میں ہم یہ بچوں کو عادت ڈال سکتے ہیں اور ان کی روٹین بنا سکتے ہیں، اور خاص طور پہ چھٹیوں میں ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور بہت بڑا کرنے کا کام یہ ہے کہ ان چھٹیوں میں اللہ تعالیٰ سے تعلق کو، بچوں کا اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے ہم اس کو مضبوط بنائیں، اور اس کے لیے ہم باقاعدہ ورک کریں، ہم کام کریں، پلاننگ کریں۔ موسم سرما کی تعطیلات میں جی اگر ہم نے بچوں کو اللہ کے ساتھ ہم نے نہ جوڑا اور ہم نے ان کا جو تعلق کو مضبوط کرنے میں ہم کامیاب نہ ہوئے تو ہم سمجھتے ہیں یہ بچوں کی چھٹیاں ہم نے ضائع کر دیں۔ اگر ہم نے ان چھٹیوں میں بھی یعنی موسم سرما میں بھی ہم نے جب لمبی راتیں ہیں، ہم نے بچوں کو نماز عشاء اور نماز فجر خاص طور پہ اپنے بیٹوں کو ہم نے باجماعت ادا کرنے کی اگر ہم نے پریکٹس نہ کروائی، ہم نے عادی نہ بنایا تو یقیناً یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہوگا۔ اور پھر دیکھیے طویل ترین راتیں ہیں سال کی، یعنی سال کی طویل ترین راتیں ہیں اور مختصر ترین دن ہیں، تو بچوں کو نفلی روزے رکھوائے جا سکتے ہیں۔ سوموار اور جمعرات کا روزہ ہے، سنت نبوی ہے، بچوں کو ان کی صحت کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان کو یہ روزے رکھوائیں اور ان کو اس موسم میں اور ان کو صبح جلدی اٹھائیں، اور کبھی کبھی اس موسم سے فائدہ اٹھا کے ہم ان کو نماز تہجد جو ہے وہ ہم ان کی عادت بنا سکتے ہیں، کبھی کبھی ان کے ساتھ مل کے ہم نماز تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے قرآن مجید کا ترجمہ 2-4 صورتوں کا ہم یہ پلان کر سکتے ہیں کہ چلے ہم چھٹیوں میں اپنے بچوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے سیکھیں گے۔ اور ایک کام خاص طور پہ بیٹیوں کے لیے بھی کہ بیٹیاں جو ہیں، بچیاں جو ہیں، وہ ان سارے کاموں کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ماں کے کاموں میں، گھر کے کاموں میں وہ ہاتھ بٹائیں، اور اسی طرح سے وہ کوکنگ سیکھ سکتی ہیں، نئے مگر سادہ سے کھانوں کی ریسپی سیکھ سکتی ہیں، یہ بھی ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور آخری بات یہ ہے جی کہ بچوں کو ہم نے انشاءاللہ ان چھٹیوں میں یہ باور کروانا ہے کہ یہ چھٹیاں صرف نیند پوری کرنے اور وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں آتی ہیں اور آرام کرنے کے لیے نہیں آتی، بلکہ یہ جگانے کے لیے بھی آتی ہیں، یہ علم کے مواقع بھی ہمیں فراہم کرتی ہیں، اور یہ ہمیں بہت سارے سیکھنے کے مواقع بھی فراہم کرتی ہیں، یہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنے کا موقع بھی فراہم کرنے کے لیے آتی ہیں، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا موقع بھی فراہم کرنے کے لیے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔